حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک سوال جو میرے سامنے آیا، لوگ معلوم بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہ فرض نماز کب تک قضا نہیں ہوتی ہے، یعنی فرض نماز کو کب تک ہم ادا کر سکتے ہیں، اور پھر جب وہ وقت اگر گزر جائے تو اس کے بعد قضا کرنا ہوگا۔ آئیے اس تعلق سے جاننا ہم سب کے لیے ضروری بھی ہے، تاکہ ہماری نماز صحیح ہو جائے، وقت کے اندر ہو جائے، ہماری نماز قضا نہ ہو بلکہ ادا ہو۔ تو اس تعلق سے مثلا فجر کی نماز ہے، ایک ایگزامپل کے طور پر، ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں کہ فجر کی نماز کا جو وقت ہے تو سورج نکلنے تک اس کا وقت ہے۔ اب سورج نکلنے سے پہلے پہلے جب ہم ادا کر رہے ہیں تو ہماری وہ نماز ادا ہی کہلائے گی، لیکن ہمیں تاخیر ہو گئی اٹھنے کے اندر، دیر سے ہم اٹھے اور اس وقت میں اٹھے کہ جب کہ سورج کیا ہے نکل رہا تھا، تو اب فجر کی نماز کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب سورج نکلنے کے 15 منٹ یا 20 منٹ کے بعد ہم اب جو فجر پڑھیں گے وہ قضا پڑھیں گے، ادا نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح ظہر کا بھی وقت ہے کہ عصر کا جو وقت ہے، عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے ظہر کا وقت ہے، اور اسی طرح مغرب کا ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے ہم عصر کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور سورج ڈوبنے کے بعد پھر عصر کی نماز قضا کریں گے۔ ایسے ہی تمام نمازوں کا تعلق ہے۔ اب ہم یہ کیسے جانیں؟ تو اس تعلق سے یہ بات ہم سب ذہن میں رکھیں کہ آج کل جنتریاں آتی ہیں، ہر شہر کی جنتری الگ ہوتی ہے، مسجدوں کے اندر جنتری بھی لگی ہوتی ہے، نقشے بھی لگے ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھنا بھی سیکھیں۔ یا اسی طرح ہمارے محلے کی جو مسجد ہیں، اس مسجد میں جو حافظ صاحب، امام صاحب یا مولوی صاحب ہیں، ہم ان سے رابطہ قائم کریں، اور ان سے رابطہ قائم کرنے کے بعد ہم ہر نماز کے وقت کے بارے میں جانیں کہ کب تک تو اس نماز کا وقت رہتا ہے، اور پھر اس وقت کے گزرنے کے بعد پھر وہ نماز ہماری قضا ہو جاتی ہے۔ اس تعلق سے ہمارے لیے جاننا ضروری بھی ہے، ہم ان ساری چیزوں کو سمجھیں اور جانیں، اور پھر اس کے مطابق ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عمل سے نوازے۔